بدعت کے فتوے دیتے ہیں بھیا میں ازا قریب ہے، رونا بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، مجلس بدعت ہے۔ ہم نے کہا بدعت کہتے کسے؟ کہا بدعت کہتے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ جو نبی نے نہ کیا وہ کرنا بدعت ہے، جو نبی نے نہ بنایا وہ بنانا بدعت ہے۔ ازا خانہ نبی نے نہیں بنایا، ازا خانہ بنانا بدعت۔ تعزیہ نبی نے نہیں بنایا، تعزیہ بنانا بدعت۔ مجلس نبی نے نہیں کی، مجلس کرنا بدعت۔ تو جو نبی نے نہ کیا وہ بدعت ہے، اور جو نبی نے نہ بنایا ہو وہ بدعت ہے۔ تو چلیے اپنے اصول پہ قائم رہیے کہ نبی نے ازا خانہ نہیں بنایا، معاذ اللہ ازا خانہ بنانا بدعت۔ نبی نے تعزیہ نہیں بنایا، تعزیہ بنانا بدعت۔ تو صرف اتنی زحمت فرمائیں تاریخ دیکھ کے کہ یہ بتائیں کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کے صحابہ سقیفہ میں کیا بنانے گئے تھے؟ کہا صاحب خلیفہ بنانے گئے تھے، کیوں بنایا؟ کہا نبی نے نہیں بنایا تھا، نبی نے نہیں بنایا تھا۔ تو جو نبی نہ بنائے وہی تو بدعت ہے۔ تو بدعت ازا خانے سے نہیں شروع ہوئی ہے، سقیفہ سے شروع ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ خیر یہ تو عزیزوں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ذرا وزنی بات ہے۔ وہ وزنی بات یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو حیات پیغمبر میں نہ ملے وہ بدعت ہے، جو پیغمبر نے نہ کیا وہ بدعت ہے، جو پیغمبر کا عمل تاریخ سے ثابت نہ ہو رہا وہ بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے ماموں مرحوم خطیب الایمان ایک بہترین بات بیان فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ صاحب اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جو نبی نے نہیں کیا وہ کرنا بدعت ہے، تو ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے باپ کو سلام کرنا چھوڑے، اپنے باپ کا احترام کرنا چھوڑے۔ اس لیے کہ سڑی سے سڑی کتاب میں اور گلی سے گلی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کبھی نبی نے اپنے والد جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، اپنے والد کا احترام کیا ہو، اپنے والد کی تعظیم کی ہو۔ کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی روایت، کوئی ایرا غیرہ، کوئی ابو ہریرہ نہیں لکھتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ بھائی کسی کتاب میں دکھائیے کہ جناب عبداللہ کو کبھی نبی نے سلام کیا ہو، جناب عبداللہ کا احترام کیا ہو، جناب عبداللہ کی تعظیم کی ہو، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ تو کیا طے کیا جائے؟ ہم اپنے باپ کو سلام کرنا چھوڑ دیں، اپنے والد کا احترام کرنا چھوڑ دیں؟ کہ صاحب آپ احمق ہیں۔ کیوں احمق ہیں؟ کہ صاحب نبی نے جناب عبداللہ کو سلام نہیں کیا، مگر سمجھیے تو کہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کہ پیغمبر کی زندگی میں ان کے والد زندہ ہی نہ تھے۔ ہمارے یہاں ان کے والد زندہ ہی نہ تھے۔ تو اگر جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو کہا نبی سلام بھی کرتے، نبی احترام بھی کرتے۔ بھائی یہی مسئلہ ہے جیسے حیات رسول میں اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو نبی سلام بھی کرتے، نبی احترام بھی کرتے۔ تو اگر نبی کی زندگی میں واقع کربلا ہوا ہوتا تو نبی ماتم بھی کرتے، نبی مجلس۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ رحمت نہیں ہے تو یہ عزاداری میں عرض کر رہا تھا جناب زینب کا اختیار کیا وہ ذریعہ، اسی عزاداری کے ذریعے، اسی ماتم کے ذریعے، اسی مجلس کے ذریعے بی بی نے پیغام کربلا پہنچایا۔ یہ مجلس دیکھیے، اگر مجلس سے زیادہ کوئی پاورفل ذریعہ ہوتا، اگر مجلس امام حسین سے زیادہ کوئی اثر انداز ہونے والا ذریعہ ہوتا تو بی بی زینب اس کو اختیار کرتی، لیکن بی بی زینب نے مجلس کر کے سمجھایا ہے کہ کربلا کا پیغام مجلس کے ذریعے پہنچے گا، نوح کے ذریعے پہنچے گا، ماتم کے ذریعے پہنچے گا۔ دیکھیں یہ مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آج اس پر ملت مسلمہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ صاحب دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو بھئی بے شک دین اسلام آج بدنام ہو رہا ہے، میڈیا بدنام کر رہا ہے، لیکن خود غور سے سوچئے کہ آخر بدنامی کا سبب کیا ہے؟ تو عزیزوں سبب یہ ہے کہ دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، دین مبلغین کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی دین کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، دین بے دینوں کی وجہ سے بدنام نہیں ہو رہا ہے، لادینوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔
صلوات بھیجے محمد و آل احمد.